بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین اور ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو چھوٹے چھوٹے وظائف، یہ چھوٹے کا معنی جس کے الفاظ بہت مختصر ہو، زیادہ پڑھائی اس میں نہ ہو، زیادہ وقت جس پر خرچ نہ ہوتا ہو، بہت سارے وظائف آپ کو، ڈیروں وظائف آپ کو بتاتے ہیں، اور کم از کم انشاءاللہ العزیز 19-20 جو ہے وظائف آپ کو ایک ویڈیو کلپ کے اندر عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے آپ اپنے مسئلے کو ڈھونڈیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے۔ آپ اپنی پریشانی کے مطابق، اپنے مسائل کے مطابق، اپنی حاجات کے مطابق وظیفے کو چوائس کیجئے، منتخب کیجئے، اور پھر اس کو پڑھیے دل لگا کر، شوق سے اور عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ سب سے پہلا وظیفہ اور پہلا عمل وہ یہ ہے کہ اگر آپ رزق کے حوالے سے برکت کے محتاج ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، تو آپ اللہ جل شانہ کو یاد کیجئے ان دو ناموں کے ساتھ: یا رزاق، یا قادر اللہ، یا رزاق، یا قادر اللہ۔ اس طریقے سے آپ اللہ جل شانہ کو یاد کیجئے۔ کتنی مرتبہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے صبح، شام اور یا ہر نماز کے بعد آپ کس ترتیب سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں غریبی اور تنگ دستی نہ آئے، ہمیشہ مالی فراخی رہے، تو آپ اللہ کو یاد کریں: یا عزیز، یا مغنی اللہ، یا عزیز، یا مغنی اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رب تعالیٰ کا فضل رہے، ہر وقت اس کا احسان رہے، تو اس کے فضل و کرم کے لیے آپ اللہ کو یاد کریں: یا کریم، یا رحمان اللہ۔ یا اس ترتیب سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں: یا اللہ، یا کریم، یا رحمان، یا اللہ، یا کریم، یا رحمان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلند مرتبہ اور عزتوں والی زندگی ہو، عزتیں بھی ہو، بلندیاں بھی ہو، تو آپ اللہ کو یاد کریں: یا عزیز، یا کریم، یا اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی آپ محبوبیت حاصل کریں اور لوگوں کے ہاں بھی آپ محبوب بن جائیں، تو آپ اللہ جل شانہ کو یاد کریں: یا معز، یا رافع، یا اللہ، یا معز، یا رافع، یا اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محتاجی سے بچا رہوں، کسی کا محتاج نہ بنوں، مخلوق میں سے کسی کی بھی محتاجی نہ پڑے، تو آپ اللہ کو یاد کریں اس طریقے سے: یا وہاب، یا واسع، یا اللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل سے کدورت، نفرت، تاریکیاں دور ہو، ختم ہو جائے، دل کی سختی ختم ہو، تو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو اس طریقے سے پکارے: یا باعث، یا نور، یا اللہ، یا باعث، یا نور، یا اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، مال اور اولاد کی حفاظت رہے اور اس قسم کے مسائل سامنے نہ آئے جہاں جان اور مال خطرے میں پڑ جائے، تو آپ اللہ کو یاد کریں: یا مؤمن، یا نافع، یا اللہ، یا مؤمن، یا نافع، یا اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے رشتے کے حوالے سے،
اور آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ کو یاد کریں، یا لطیف یا حلیم یا اللہ۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہے اور آپ بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچے نہیں ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں جلدی مر جاتے ہیں، جو چھوٹے بچوں کو مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اللہ جل شانہ کو یاد کریں اس طریقے سے، یا متکبر یا واحد اللہ، یا متکبر یا واحد یا اللہ۔ اور اگر آپ صاحب اولاد تو ہیں مگر اولاد وہ جو ہے دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، ماں باپ کی عزت اور احترام سے دور ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک اور صالح بنے، تو آپ اللہ کو یاد کریں اس طریقے سے، یا بر یا کریم یا اللہ، یا بر یا کریم یا اللہ۔ اگر آپ بالکل اولاد سے مایوس ہو گئے ہیں تو پھر یعنی اولاد کے پیدائش کے حوالے سے آپ بالکل بہت علاج کیا، بہت پھرے گھومے لیکن کچھ فائدہ نہیں مل رہا، تو آپ اللہ کو یاد کریں اس طریقے سے، یا مصور یا خالق اللہ، یا مصور یا خالق یا اللہ۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے موافقت نہیں ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو زوجین کی موافقت اور محبت کے لیے آپ اللہ کو یاد کریں اس طریقے سے، یا ودود یا کبیر یا اللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے مال یا اولاد میں سے کوئی گم ہو جائے اور یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہو، تو آپ اللہ کو یاد کریں اس طریقے سے، یا جامع یا معید یا اللہ، یا جامع یا معید یا اللہ۔ اور اگر تکالیفوں نے گھیرا ہے، آپ کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے اور ہر طرف سے بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں جو نازل ہو رہی ہے، اور آپ اس میں پریشان اور سرگرداں ہیں، تو آپ اللہ کو یاد کریں، یا رحمان یا سلام یا اللہ۔ اور اگر آپ کا بچہ یا بچی جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں حافظ بننا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی دوسرا علم اور فن سیکھنا آپ چاہتے ہیں اور اس میں ترقی چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کو یاد کریں اس طریقے سے، یا فتاح یا علیم یا اللہ۔ اور اگر آپ کے کاروبار، نوکری، ملازمت اور اس قسم کے جو آپ کے مصروفیات ہیں اس میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار تو ہے لیکن ترقی نہیں ہے، ملازمت ہے لیکن وہاں ترقی نہیں ہو رہی، اور کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ بندشیں ہیں، تو پھر آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے، یا حیو یا قیوم یا اللہ۔ اور اگر آپ دشمنوں پر فتح چاہتے ہیں، لوگ آپ کو بے جا تنگ کر رہے ہیں اور آپ حق پر ہے، لوگ غلطی پر ہے، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، حد سے جو ہے بات آگے بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ اللہ کو یاد کریں دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے اور ان پر فتح پانے کے لیے آپ اللہ کو یاد کریں، یا عزیز یا قوی یا اللہ، یا عزیز یا قوی یا اللہ۔ اور اگر آپ ہر چیز میں بہت ترقی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی حوالے سے ہے یا اخروی حوالے سے ہے، تو آپ اللہ کو یاد کریں، یا رزاق یا فتاح یا اللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کو پیارے بن جائے، آپ کو قرب نصیب ہو، محبت نصیب ہو، آپ اللہ والے بن جائے، آپ اللہ والے بن جائے،
آپ کا تعلق اللہ سے ہو، مضبوط تعلق ہو، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے اور دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ ایک کام یہ کہ آپ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، چھوٹی بڑی حاجت بس اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر، چاہے وہ 1 روپیہ ہے یا بہت کچھ زیادہ ہے، آپ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تعالی جل شانہ کا شکر ادا کیجیے۔ انشاءاللہ جب آپ ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، بہت جلد آپ بلندیوں اور ترقیوں کے منازل طے کریں گے اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جی، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ پڑھائیاں آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صبح، فجر اور مغرب کے بعد کریں۔ اگر اس ترتیب سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر میں 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے آپ یاد کریں، اور مغرب کے بعد 313 دفعہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھائی زیادہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو اس ترتیب سے یاد کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور اگر تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ اور بہت جلد اچھا رزلٹ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔